الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو،
اللہ جل شانہ نے ساری کائنات بنائی اور اس ساری کائنات کے وہ اکیلے ہی وارث ہیں. جس طرح کہ اس نے کائنات کے بنانے میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا، اس کائنات کے نظام کے چلانے میں بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا. اور وہ کرے بھی کیوں؟ اور کسی کو مداخلت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی ملکیت ہے. اور کائنات کے نظام کے چلانے میں بھی کسی کی مداخلت برداشت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس کا بنایا ہوا نظام جو ہے ہر ایک انسان جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور اس کی منشا پہ راضی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ذہن کے اندر یہ گمان کرے کہ نظام میرے من کو نہیں بھا رہا تو بھائی اس کے من کی غلطی ہے، اللہ کے نظام کی کوئی غلطی نہیں. اس کی ہر تدبیر، ہر اس کی تقدیر، اس کا امر انسان کی سوچ اور اس کی وسعتوں سے باہر ہے. اور پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. ہر چیز میرے پروردگار عالم نے، میرے رب نے جو انسان کو سمجھانی تھی وہ اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دی. اور ساتھ بتلایا کہ میرے نبی سے زیادہ سوال نہ کرنا، جس چیز کا تمہیں کرنے کو کہہ دے کر لینا، پوچھنا نہ یہ کیوں کریں. قرآن کریم میں علماء کرام نے لکھا کہ ساری زندگی میں صحابہ کرام نے حضور سے 14 سوال کیے. بلکہ ایک جگہ تو صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ کون سا درخت ہے جو مومن کی مانند ہے؟ صحابی کہنے لگے میرے ذہن کے اندر فوراً بات آئی لیکن میں خاموش ہو گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بار بار اعلان کیا اور اس درخت کے بارے میں جس کی مثال مومن کی مانند ہے 3 مرتبہ پوچھا. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں نہ بتا دوں تمہارے میں سے تو کوئی نہیں بولتا، وہ کھجور کا درخت ہے. صحابی کہنے لگے میرے دل کے اندر بات آئی، میں نے کہا اللہ کے نبی اس کے بارے میں مجھے پہلے پتا تھا. آپ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں بتایا؟ کملی والے اس مجلس کے اندر ابو بکر بھی بیٹھے تھے، عمر عثمان بھی بیٹھے تھے. کملی والے اس مجلس کے اندر بڑے بڑے علم والے بیٹھے تھے، میرے سے عمر میں بڑے رسیدہ بیٹھے تھے. اس لیے میں نے اپنے آپ سے جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں آگے بڑھ کے جواب دوں، نوجوان ہوں، کئی بڑوں کی بے ادبی نہ ہو جائے. اس بات نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بڑوں چھوٹوں کو بڑوں کی محفل میں بولنے کی اجازت نہیں. آدمی وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کی بات کو خاموشی کے ساتھ سنتا ہے. بے ادب اسی آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی کی بات میں مداخلت کرے گا یا کسی کی بات کو کاٹ کے بولے گا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا خدا کے نبی نے کسی کی بات کو کاٹ کے کچھ حکم ارشاد فرمایا ہو. بلکہ صحابہ اکرام کہتے ہیں قربان جائیں آپ کے طرز عمل پر، قربان جائیں آپ کے طرز زندگی پر. فرمایا جب کسی کی طرف دیکھتے آنکھ کی اینی سے نہ دیکھا کرتے، پورا چہرہ مبارک اس کی طرف گھما لیا کرتے اور پوری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کے بات کیا کرتے. کبھی رحمت والے نبی نے زندگی کے اندر کسی کی طرف انگلی کا اشارہ نہ کیا. فرمایا لوگوں بے ادبی ہے، جب بھی کسی کو بلانا ہوتا پورے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی
کسی سے گفتگو فرمایا کرتے اتنی شائستگی ہوا کرتی، اتنا نرم لہجہ ہوا کرتا۔ میرے عزیز و رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات انسان تو کیا جانوروں کی سمجھ میں بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے متعدد بار جانور بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام سے اپنی تکلیف کو ظاہر کر دیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مدنی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں جانچا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اٹھے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ 100 بھیڑیے لائن بنا کر رحمت دو عالم علیہ السلام کی مسجد کے پاس آ گئے۔ حضور علیہ السلام ان کی بات کو یوں کر کے سن رہے ہیں اور وہ اپنی بولی میں گنگنا کے حضور علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ ان 100 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا آگے آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کچھ کہنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے باہر آ جاؤ۔ صحابہ اکرام تشریف لے آئے، فرمایا یہ بھیڑیے کچھ میرے پاس کہنے کے لیے آئے، یہ سفارش کروانے کے لیے آئے۔ اور ان بھیڑیوں کا نمائندہ یہ میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اپنی عوام کی طرف سے، اپنے قبیلے والوں کی طرف سے فریاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کملی والے، پروردگار عالم نے ہماری روٹی، ہمارا کھانا، ہمارا سالن بکریاں رکھی ہیں، لیکن کملی والے مدینے میں جہاں دیکھتے ہیں تیرے یاروں کی بکریاں نظر آتی ہیں۔ کملی والے بھیڑیے ہونے کے باوجود ہم تیرے یاروں کی بکریوں کا شکار کریں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اندازہ لگا 23 سال کے اندر ایسی جماعت تیار کر دی کہ جانور بھی دیکھ کے حیا کرنے لگے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی، نام تو ان کا کچھ اور ہے۔ سفینہ کیا؟ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، سفینہ جہاز کو کہتے ہیں جو انسانوں کو اور ان کے سامان کو لے کے چلتا ہے۔ یہ صحابی جب کسی سفر پہ جایا کرتے، ان کے پاس لمبی ساری ڈانگ ہوا کرتی، اپنے کندھے پر ڈال لیا کرتے۔ کوئی بوڑھا نظر آتا، کوئی بچہ نظر آتا، کوئی کمزور، کوئی بیمار نظر آتا، اس کا سامان، اس کی گٹھڑی اپنی چھوٹی کے ساتھ لٹکا لیا کرتے۔ لوگ ان کو سفینہ کہنے لگے، بوجھ اٹھانے والا، وزن اٹھانے والا۔ کہنے لگے اسلام کے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، میں راستہ بھول گیا، راستے میں ایسی جگہ میں چلا گیا جہاں انسان تو کوئی نہیں، درندوں کے چیخو پکارنے کی آواز آئی۔ ایک شیر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کے مجھے دیکھ کے غرانا شروع کر دیا، اپنے منہ کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میرے ماتھے پر اتنا سا بھی پسینہ نہ آیا، میں ڈرتا کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، جب اللہ جل شانہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے، دنیا کی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ فرمایا او لوگوں، میرے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا اور مجھے پتہ ہے میں اکیلا نہیں، اکیلا ہوں تو دوسرا میرے ساتھ اللہ ہے۔ او لوگوں، جب آپ کا میرا اعتقاد ایمان یہ بن جائے گا، بند کمرے میں میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، یقین جانو انسان کو گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے گی۔ بادشاہ وقت اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور ناراض ہوتے ہوتے آپس کے اندر تل کلامی آ گئی۔ بادشاہ وقت کو بھی اس کی بیوی نے جملہ کہہ دیا، کہنے لگی تو جہنمی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا اللہ کی قسم اگر میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو پھر تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ اگر میں جہنمی اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ پوری عوام میں رعایا میں شور پھیل گیا کہ بادشاہ وقت نے اپنی گھر والی کو 3 طلاقیں دے دی۔ درمیان کے اندر شرط یہ رکھی اگر بادشاہ جنتی کوئی نہیں تو 3 طلاقیں ہیں۔ ایک دوسرے سے پریشان ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ یہ قصہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا۔ بادشاہ کے کہنے لگا حضرت جی بڑی منہ سے خطا نکل گئی، ایسے الفاظ نکل گئے جن کا ازالہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ غصے میں بیوی نے مجھے کہا تو جہنمی ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ امام شافعی کہنے لگے اچھا پردے میں تیرے سے بات کروں گا۔ کہنے لگا اللہ والے کیا بات کرو گے؟ فرمایا آ جا میرے کمرے میں آ جا۔ کمرے میں لے گئے کہ اللہ کی عزت کی قسم دیتا ہوں
تو کبھی بتا گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور اللہ کا ڈر تیرے سامنے آ گیا ہو۔ اللہ اکبر، سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا امام شافعی رحمت اللہ علیہ مجھے وقت یاد آ گیا، میں اپنے محل میں محو استراحت میں سونے والی جگہ داخل ہوا تو میں نے دیکھا میری کنیز میرے کمرے کی صفائی کر رہی ہے، میرے دل میں میل آیا، میں نے دروازہ بند کر کے اسے کپڑے اتارنے کو کہا، اس نے کپڑے اتارتے ہوئے میری طرف دیکھ کے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، خشیت الہی کا میرے پہ روب آ گیا، میں فوراً اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بہن بنا کے واپس آ گیا۔ امام شافعی نے کی چیخ نکلی، اٹھے، اس بادشاہ کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں ہے۔ عوام کہنے لگی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا جنت میں جائے گا؟ کہنے لگے تم نے قرآن نہیں پڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے نفس کو برائی کے وقت اللہ کے ڈر سے بچائے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کو خشیت الہی نصیب ہوگی اللہ اسے 2 جنتوں میں داخل کرے گا۔ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق، لانے والا واسطہ جبرائیل علیہ السلام بھی حق، جس نبی پہ آیا وہ بھی حق ہے۔ اللہ غنی، میرے عزیزو جب ہمارے اندر یہ ایمان آ جائے گا کہ میں اکیلا نہیں، مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے جان چھڑانا آسان ہو جائے گی۔ آج ہمارے اندر یہ تو ہے۔ حضرت سفینہ کہنے لگے جب شیر میرے سامنے آ کے غرانے لگا اور بہت منہ پھاڑ پھاڑ کے چگاڑ مارنے لگا کہ میں نے اپنے کندھے سے وہ سوٹی اتاری اور سامان کی گٹھڑیاں میں نے اتار کے ایک طرف رکھ دی اور میں اس شیر کے پاس گیا اور میں نے جا کے اس کا یوں کان مروڑا اور میں نے کہا اے بکری کے بچے، پھر ایک ہاتھ سے میں نے کان مروڑا اور دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ہمیں نہ دیکھ، ہماری نسبت کو دیکھ، ہمارا دامن اور ہم نے حضور کا دامن پکڑا ہوا ہے، ہمارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب میں نے یہ کہا شیر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس نے یوں کر کے سر جھکا لیا۔ اللہ اکبر، کہ میں رستہ بھول گیا تھا، میں نے دوسرا تھپڑ مارا، میں نے کہا میں نبی کا غلام ہوں، میں رستہ بھول گیا، مجھے رستہ دکھا۔ کہ شیر منہ موڑ کے کھڑا ہو گیا اور اپنی دم ہلاتا ہوا آگے آگے جانے لگا، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اس نے بھٹکتے رستے سے مجھے سیدھے رستے پہ ڈال دیا اور جب میں آنے لگا مجھے دیکھ کے ہما ہما کہنے لگا، ہما ہما کہنے لگا، ہما ہما کہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، رحمت دو عالم علیہ السلام مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے سفینہ شیر والا قصہ تو سنائے گا یا میں محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنے گا؟ سفینہ کہتے ہیں میری چیخ نکلی، میری دھاڑ نکلی، میں رونے لگا، میں نے کہا کملی والے تیرے سچے ہونے میں شک کوئی نہیں، اندر باہر کی خبریں تجھے خدا بتا دیتا ہے۔ فرمایا جبرائیل سارا منظر جب دکھا کے چلا گیا، اللہ سارا منظر دکھا رہا تھا۔ شیر نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ ہما ہما کہا تھا۔ کہ جب پہلی مرتبہ ہما کہا تھا تو شیر کہہ رہا تھا جب اپنے آقا سے جا کے ملنا تو ہم غلاموں کا بھی سلام کہہ دینا۔ دوسری مرتبہ شیر نے ہما کہا، پتہ ہے کیا کہا تھا؟ جب آقا کے آس پاس ابو بکر عمر بیٹھے ہو تو انہیں بھی میرا سلام کہہ دینا۔ تیسری مرتبہ شیر نے ہما کہا کہ یا رسول اللہ کا سفینہ تیری بات کا جواب دیا، اس نے کہا تھا ہما اگر تو نبی کا غلام ہے تو ہم نبی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ اللہ کو جو اپنے ساتھ رکھے گا، اللہ کو جو اپنے ساتھ رکھے گا، خدا پاک کی قسم کبھی دنیا کے اندر نقصان اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ آج میرے عزیزوں کاروبار کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، کھانے پینے کی اشیاء بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا، تجارت کرنے والا، اگر یہ دل کے اندر گمان کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو خدا کی قسم گناہ کو چھوڑنا اور آسان ہو جائے گا۔ فرمایا بے شرم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اس آدمی کو جو گناہ کرتے ہوئے پردے ڈالے اور کہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ بے شرم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ آدمی جو چوک میں کھڑا ہو کے گالی دے۔ بے شرم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ انسان جو لوگوں کے سامنے دست و گریبان ہو، کسی کی ماں بہن کو نہ چھوڑے، وہ بے شرم آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اللہ والے فرمان لگے تم اسے بے شرم کہتے ہو، قرآن اس آدمی کو تو انسان ہی نہیں کہتا ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرے۔ بے
بے شرم کون ہے؟ فرمایا بند کمرے میں پردے ڈال کر اس ارادے کے ساتھ گناہ کرے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ آدمی بے شرم ہے۔ اس بے شرم کو سمجھاؤ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، عرشوں والا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے زبان درازی کرے گا، جو لوگوں کے سامنے گالی گلوچ کرے گا، پروردگار عالم تو اسے انسان ہی نہیں کہہ رہا، اولئک کالانعام، اللہ اسے جانور کہہ رہا ہے۔ بس میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو اللہ اکیلے ہی چلا رہے۔ جب بنانے میں کسی کی مداخلت حق برداشت نہیں کی تو اس نظام کے چلانے کے اندر بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ آدمی نیک وہ ہے، آدمی ایمان والا وہ ہے، اور ایمان والے کی علامت وہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جس نے تقدیر کے فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا، پروردگار عالم نے دنیا آخرت کی کامیابی کو اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا، یوں نہیں تو یوں کیسے کرتا، یہ مسئلہ تھا، یوں نہیں تو ایسے ہو جاتا، کیا یہ اچھا تھا؟ نا، جو رب نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، رب کا لکھا وہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرحم مادر کے اندر جب تیرا میرا وجود بنا، 4 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ کے میرے ہاتھ پیر بنا دیے، ایک فرشتے نے آ کے تھاپی ماری اور اللہ کا مرایا، فنفخت فیہ من روح، پھر اللہ نے تیرے میرے اندر روح ڈال دی۔ پتہ ہے سانس لینے سے پہلے 4 باتیں فرشتہ ماتھے پہ لکھ کے چلا گیا، لکھ کے گیا اس دن دنیا میں آئے گا، اس دن دنیا سے جائے گا، یہ کھائے گا، ایمان والا ہوگا یا غیر ایمان والا ہوگا، اتنا رزق کھائے گا۔ اور لوگوں، دنیا کے پیچھے صبح نہیں دیکھی نہ رات نہیں دیکھی، صبح و شام بھاگ رہے ہو، حالانکہ تیرے میرے مقدر کا رزق تو فرشتہ تیرے میرے آنے سے پہلے ہی تیرے میرے ماتھے پہ لکھ کے چلا گیا ہے۔ فرمایا اے آدم کے بچے، کبھی 2 روٹیوں کے لیے پریشان نہ ہونا، یا مجھے اپنا رب کہنا چھوڑ دے یا روٹیوں کے پیچھے دھکے کھانے شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک جانور کو سمجھ کر جو اپنے مالک کے کھونٹے پر 24 گھنٹے بنا رہتا ہے، اپنے مالک کو دور سے دیکھ کے بھاں کرتا ہے، اور جب مالک آوے تو اس کے تلوے چاٹنے لگ جاتا ہے، تو کیسا میرا بندہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانتا کوئی نہیں۔ یہ تیرا وہ پیار کرنے والا مالک ہے جو روزانہ دن میں کہتا ہے 1 مرتبہ ملاقات سے میرا جی نہیں بھرے گا، 5 مرتبہ ملاقات کر کے جایا کر۔ پھر وہ تیرا مالک کہتا ہے کبھی کبھی رات کو بھی میرے سے ملاقات کر لیا کر، جب ساری انسانیت سوئی ہوئی ہو اس وقت اٹھ کے میرے سے باتیں کیا کر۔ او میرا بندہ، میں شور کا محتاج نہیں، میں گیدرنگ کا محتاج نہیں، میں پبلک کا محتاج نہیں۔ مجھے بستر پہ یاد کرے گا، بستر پہ جواب دوں گا، مجھے مصلے پہ بیٹھ کے یاد کرے گا، مصلے پہ جواب دوں گا، گاڑیوں کے شور میں بیٹھ کے یاد کرے گا، میں گاڑیوں کے شور میں تجھے جواب دوں گا۔ اے بندے، آسمان کی بلندی اونچائی نیچائی کا بھی محتاج کوئی نہیں، تو زمین کے تحت السلام میں جا کے رب کہے گا میں عرش مولا سے جی بندہ کہہ کے تجھے جواب دوں گا۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ساروں کے آخر میں فخر الرسل سرتاج انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ آپ کے آتے ہی پروردگار عالم نے آپ کی زبان مبارک سے اعلان فرما دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے نگاہ بھر کے حضور کی طرف دیکھا، نہ کروٹ سے لیٹے نہ سیدھے لیٹے، اس انداز میں دنیا سے تشریف لائے کہ آپ کا سر مبارک زمین پہ لگا ہوا تھا، پیشانی زمین پہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اٹھا کے گود میں لیا تو نبوت کے لبوں سے ہلنے حضور کے لب ہلنے تھے، آپ کے لبوں سے کچھ آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ میں نے کان لگا کے سنا، محمد اس وقت بھی خدا کی تعریف سبوح القدوس کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا والوں کو اس نبی محمد نے بتلا دیا، میں 360 بتوں سے لوگوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کروانے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھر جب اعلان نبوت فرمایا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں سن لو، اللہ جل شانہ نے جنت کو آزمائش کی چادر سے چھپا دیا، اور جہنم کو اللہ جل شانہ نے خواہش کی چادر سے ڈھانک دیا ہے۔ جتنی خواہشات پوری کروانے کی کوشش کرے گا اتنی اپنی عاقبت خراب کرتا رہے گا، اور جتنا کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائشوں پہ صبر کرتا رہے گا پروردگار عالم اسے اتنا ہی دنیا کے اندر اعزاز عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ کے دسترخوان پہ فلودہ لا کے رکھا گیا، آپ نے یوں کر کے 2 انگلیاں ڈالی، اس دودھ کو دیکھا، اس کے اندر گرنے والے میووں کو دیکھا، باداموں میووں کو ہاتھ میں لیا، کہنے لگے اس کا ذائقہ تو بڑا اچھا ہوگا، پینے کے اندر کھانے کے اندر بڑا مزہ آتا ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا علی اتنی باتیں پوچھ رہے، ایک انگلی چاٹ لے، انگلی لگا کے چاٹ لے۔ حضرت علی کی زبان تو نہ ہلی، اکھیوں میں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اس فلودے والے پیالے کو پرے کر دیا، کہنے لگے اتنا سا تھا، حضور کے دسترخوان پہ بیٹھنا شروع کیا۔ آخری وقت جب حضور دسترخوان پہ بیٹھے، میں اس وقت حضور کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے گلیوں میں پتھر کھا کے قرآن سنانے والا جب دسترخوان پہ بیٹھتا تو روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا۔ میں فلودہ کھاؤں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں دانت توڑوا کے کلمہ پھیلا کے آیا، علی تو فلودہ کھا کے دین کا کام نہیں کر کے آیا ہے۔ جب مسجد نبوی کے اندر غلے کے ڈھیر لگے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، آپ نے فرمایا آج تو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرما دی، آج کپڑے کی کمی نہیں، او لوگو سونا لے جاؤ، چاندی لے جاؤ۔ صحابہ اکرام شام تک مسجد نبوی میں ڈھیر لگا رہا، ایک بھی صحابی ایک دانہ اٹھانے نہ آیا۔ آپ نے فرمایا میرے یارو اللہ نے تمہارے لیے دیا، کہنے کملی والے تسلی دل کو نہیں ہو رہی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ ہماری تکلیفوں کا بدلہ اللہ نے کہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہے؟ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میز پہ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر میز پر حضور علیہ السلام کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ نے کھانا رکھ دیا، اللہ کے پیغمبر نے میز کو پیچھے کر دیا، اللہ اکبر، فرمایا عائشہ محمد بادشاہ بن کے نہیں آیا، محمد فقیر بن کے آیا ہے۔ پوری نبی کی زندگی کی تاریخ گواہ ہے، کبھی اللہ کے نبی نے کھانے کے اندر میر میخنی نکالی، کبھی زندگی کے کبھی کھانے کے اندر پسند آیا کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کدو بڑا مرغوب تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، کیونکہ یونس علیہ السلام پر جب بیماری آئی کدو کا درخت ہی لگا دیا گیا تھا، وہ کدو کی بیل لگا دی گئی، فرمایا میرا پیغمبر اسے اپنے جسم پر بھی لگاتا رہے، کھاتا رہے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اعلان نبوت کے بعد جو حالات آئے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں، کل کل تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کل کل مراحل سے گزرنا پڑا۔ ایک وقت وہ آیا جمادی الثانی کا مہینہ ہے، مجھے چیچا نیٹ کے ذریعے کہا گیا کہ سیرت سیدہ فاطمہ بیان کرو۔ انڈیا والوں نے بہت زور لگایا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں سیرت سیدہ فاطمہ، یا بہت سے بھائیوں کے پیغام آئے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اما فاطمہ کی سیرت سناؤ۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرا ابا گھر آیا اور اللہ اکبر میں دور سے دوڑی آئی اور اپنے باپ کی ٹانگوں سے آ کے چپک گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتہ ہے بیٹی کپڑے کی تنگی نے رلا دیا کہ نہیں ابا، کہ مجھے پتہ ہے 4 دل کے فاقے نے تجھے رلا دیا کہ نہیں ابا۔ بیٹی پھر بتا تو صحیح کیوں روئی؟ کہ ابا آج اپنا چہرہ دیکھا، چہرے کا رنگ تیرا پیلا پڑ گیا، میرے ابا جان پیٹ دیکھا کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، ابا کیسو کسرا والوں کے 2 دسترخوان سجے ہو، میرے باپ کے دسترخوان پہ کھجور کا دانہ نہ ہو۔ حضور فرماتے ہو لوگوں طائف کے پتھروں نے مجھے نہیں رلایا، میری بیٹی کے آنسوؤں نے میں محمد کو رلا دیا، میں نے اپنی بیٹی کے سینے سے لگایا۔ حضور فرماتے ہیں سیدہ کہتی میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے بیٹی دن ختم ہو گئے، اللہ تیرے باپ کے دین کو پوری دنیا کے اندر چمکانے والا ہے۔ سیدہ فرماتی میرے باپ کی دعا رنگ لے آئی، پروردگار عالم نے ہر کچے پکے مقام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچا دیا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد بھی آگے اچھا ہی اثر لیتی ہے۔ اگر باپ کی عادت گالی دینے کی، باپ بے نمازی ہو تو اولاد بھی بے رغبتی برتے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے تو اپنے نصیب پہ ناز تھا کہ میری ساری تربیت کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا تھا، ہر معاملے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اور ایک بات کی نصیحت فرما دی کہ ہم اہل البیت ہیں اور بیٹی اہل
اہل البیت کا کام مانگنا نہیں ہوتا، دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی بنو سلیم کا ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے قبیلے کے 3000 مرد عورت ہیں، قبلی والے میں واحد آدمی ہوں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی خدمت میں آ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارکباد کا تحفہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بتا تیرے گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کہ قبلی والے جو میری حالت نظر آ رہی یہی میرے گھر کا حال ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا خدا کا شکر ادا کیا۔ میں اپنے باپ دادے کے دین سے پھر گیا، قبلی والے میرے باپ دادے کے دین سے پھرنے کے بعد میرے اپنے پرائے نے رخ موڑ لیا۔ اب اللہ کا شکر ہے، لیکن حالت یہ ہے مل گئی تو کھا لیا، ورنہ شکر صبر کر کے گزارا کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی مایوسی کو دیکھ کے ہاتھ پکڑا، فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں ہوں نا۔ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ یہ تمہارا مسلمان نیا بھائی مسلمان بن کے آیا ہے، میرے صحابہ ہے کوئی جو اس کی دل جوئی کرے گا، اس کے لیے اپنا مال جان قربان کرے گا، مجھے ادھار دے، قیامت کے دن بدلے اللہ سے لے کے چکوا دوں گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری اونٹنی بار بندی پڑی ہے، اسے کو میرے ساتھ چلے، میں اپنی اونٹنی سے دے دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رانا گیا کہ اللہ کے نبی اس کو میرے پاس آئے، میرے گھر سے جتنے کپڑے مانگے گا میں دے دیتا ہوں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کپڑے تو بات کی بات ہے، سواری تو بات کی بات ہے، اور اس کو کچھ کھانا کھلاؤ، لگتا ہے کافی دل سے بھوکا ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ صحابہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا اسے کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی بھی صحابی نہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا میرے یارو کیا بات ہے، آج تمہارے گھر میں ایک روٹی کوئی نہیں۔ 350 صحابہ نے رو کے حضور کو دکھایا، قبلی والے جان مانگو دے دے، جسم کی بوٹیاں کر کے مانگو دے دے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جتنے بیٹھے سب کے گھر میں 3 دل کا فاقہ ہے۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ بنو سلیم کا آدمی کہنے لگا میں تو اپنا رونا روتا تھا، مجھے کیا پتا جن کے پاس جاؤں گا ان کا یہ حال ہے۔ آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی بھوک کی روٹی کی ذمہ داری مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا سلیمان تو لے گا کہ جی؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کا، اس مہمان کا، نئے مسلمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور جا کے دروازے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ او لوگو اگر کسی کو کہیں سے نہیں ملتا اس در سے ضرور مل جاتا ہے۔ جا کے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا، آواز اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آئی، کون ہے؟ بھتیجی تیرا چچا سلیمان ہے۔ جی چاچا جی بتاؤ خیر ہو آپ کی؟ سلیمان فارسی کہنے لگے بیٹی اپنے گھر کا مان برقرار رکھنا، میں محمد عربی کی بیٹی کے دروازے پر آیا۔ 350 صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 روٹیوں کا سوال کیا، اللہ اکبر 300 صحابہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ بیٹی مسافر ہے، بنو سلیم کے قبیلے سے آیا، مسلمان ہوا، اللہ اکبر۔ عبادہ بن صامت نے اسے جانور دے دیا، عثمان نے کپڑے دے دیے۔ اب 2 روٹیوں کا سوال ہے، مدینے کے کوئی گھر سے 2 روٹیوں کی خیرات نہیں ملی، بیٹی تیرے دروازے پہ آیا، تیرے نبی کا مہمان ہے، اس کو رجا کے بھیجنا۔ اندر سے آواز آئی چچا ذرا میرے قریب آئیو، ذرا دروازے کے قریب کان کرنا۔ اور جب دروازے کے قریب کان کیا، چچا وہ نیا مہمان کہاں ہے؟ کہ وہ نیا مہمان پیچھے کھڑا ہے۔ چچا جو اس وقت آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے سن تو نہیں رہا؟ کہ چچا کسی بہانے سے اسے یہاں سے لے جاؤ، جو مسجد میں بیٹھے اس کا 3 دل کا فاقہ، آ کے میرے بچوں کو دیکھ شکلیں بگڑ گئی، ان کا 4 دل کا فاقہ ہے، کسی بہانے سے لے جاؤ۔ سلیمان فارسی کہنے لگے میرا سر جھک گیا، لیکن اندر سے دوسری آواز آئی کہ لگی الحمدللہ، اس پاک مستی میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آل رسول رویا نہیں کرتے۔ کہنے لگی چچا کسی اور گھر سے امید ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ پھر انشاءاللہ اسی گھر سے کھا کے جائے گا۔ سلیمان فارسی کہنے لگے کیا کھلائے گی؟ کھجوریں نہیں، ستو نہیں، جو نہیں، کیا کھلائے گی؟ کہنے لگی چچا ذرا اسے 2 منٹ کے لیے پرے کر دے، راز کی بات ہے، راز میں رہنے دینا۔ سلیمان فارسی کہتے میں دروازے پہ کھڑا ہوا، اتنے میں خاتون جنت نے سر سے چادر کو اتار کے دے دیا۔ کہ چچا اس چادر کی حیثیت کو نہ دیکھنا، اس چادر کے کپڑے
کو نہ دیکھنا، اس کے پیمنٹ کو نہ دیکھنا، اڑانے والے ہاتھوں کو دیکھنا۔ یہ چادر مجھے کس نے پہنائی؟ اللہ اکبر، جس کے کندھے پر مزمل مدثر کی چادر خدا نے پہنائی، اس نبی نے، اس مزمل مدثر کی چادر والے نے چادر مجھے پہنائی تھی۔ ابے کو پتہ چلنے نہ دینا، یہ میری چادر اتار کے سامنے شمون یہودی بیٹھا ہے، اس کے پاس لے جا اور جا کے کہنا اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ایک سائل آیا تھا، آل رسول کے گھر کا برابر قرار رہے، تو اس نے سر کی چادر اتار کے دی، غلہ تول کے دے دے، جلدی سے اپنے ہاتھوں سے آٹا چکی میں ڈال کے پیسوں گی، آٹا گوندوں گی، پیڑے بناؤں گی، روٹی پکا کے اس فقیر کو کھلاؤں گی، بھی ساتھ دے کے بھیجوں گی۔ سلیمان فارسی کہتے ادھر وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا کیا ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ابھی ٹھہر جا، ابھی روٹی آتی ہے، ٹھہر جا، ابھی روٹی آتی ہے۔ کہ میں جب شمون یہودی کے پاس گیا، میں نے کہا بہت بڑا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے سودا کرنا، دنیا میں اناج کے بدلے اناج ملا ہوگا، پیسے کے بدلے جو ستو ملے ہوں گے، آج جو تیرے سے سودا کرنے آیا، اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے بھی سودے پیرس کر رہے ہیں۔ شمون یہودی کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہ جب میرے 17 پیور والی چادر آگے کی، میں نے کہا وہ دیکھ کے علی کا گھر، جس گھر کے اندر دلہن نبی کی بیٹی فاطمہ بن کے آئی ہے، اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا، اس نے اس کی روٹی کو، اس کی پیٹ کو بھرنے کے لیے سر کی چادر اتار کے دی۔ وہ شمون یہودی کے ہاتھ سے غلہ تولنے والا ستیار وہ سامان گرا، اندر گیا تو رات اٹھا کے لایا، اس کے ورقے اٹھا کے لایا، کہ دیکھ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق، یہ ہمارے نبی پر جو تورات آئی تھی اس میں لکھا تھا نبی کے دروازے پر ایک فقیر آئے گا، پھر اس کا صحابی اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے جائے گا، اس کی بچی کا یہ حال ہوگا کہ 4 دن ہو گئے اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، لیکن مہمان کو رجانے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے دے دے گی۔ جب غلہ تول کے دے دیا، اللہ اکبر، سلیمان فارسی ایک ہاتھ میں غلہ اناج پکڑا ہوا ہے اور دوسرے میں اس سائل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا سلیمان بڑے بڑے سخاوت والے دیکھے، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، بڑے بڑے آنسوؤں کو صاف کرنے والے دیکھے، محمد تو بھی سچا، تیرا گھرانہ بھی سچا، تیری آل بھی پاک، محمد تیرا دل بھی پاک ہے۔ ادھر میرے عزیزو، وہ اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کی حقانیت کو دیکھتا جا رہا تھا، شمون یہودی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سلیمان کہنے لگے کہاں آیا؟ کہ سلیمان رستہ دکھا کے راستے میں ادھورا چھوڑ کے جا رہا ہے، جس کی بیٹی اتنی با کردار ہے اس کا ابا کتنا با کردار ہوگا۔ یہ غلہ فاطمہ کے گھر چھوڑا اور مجھے جا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بٹھا دے، میں سب کے سامنے اعلان کروں گا آج سے پہلے یہودی تھا، لیکن اس کے گھر کی سخاوت کو دیکھ کر مجھے اسلام کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا، اور دنیا والوں کو بتلاؤں گا او لوگو، نبی بھی حق، نبی کا خدا بھی حق، جس کا گھرانہ اتنا اعلیٰ، اس گھرانے کا وارث محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ 5 دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کچھ کھانے کو نہ ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روئی کا پاس لے کے آئے، فاطمہ یہ لے۔ حضرت فاطمہ نے اس روئی کا سوت کاٹا، اتنا سا بنا، جا کے آپ نے وہ مدینے کے بازار میں بیچا۔ مدینے کے بازار میں بیچنے کے بعد جب واپس آئے، 5 ملا جس میں 5-6 پیڑے بن جائے۔ سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ، حضرت حسن حسین بھی اس وقت فاتح سے، حضرت علی بھی نفلی روزہ رکھ کے بیٹھے۔ اللہ غنی، افطاری کا وقت آیا، عصر کی نماز کے بعد اماں نے چولہا جلایا، توی چڑھائی، روٹیاں پکائی، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ابھی استغفار اور درود شریف پڑھا جا رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ذکر اذکار ہو رہا تھا۔ اسی دن ہی بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، ایک قیدی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اماں کے دروازے پر آ گیا اور اس نے آ کے کہا انطعم فی اہل بیت رسول اللہ، انطعم فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں، آج ہی بدر کا قیدی بلکہ آزاد ہوا، بھوکا ہوں، رشتہ دار کوئی نہیں، برادری خاندان کوئی نہیں، تیرے دروازے پہ بڑے مان سے آیا، کچھ دے دے۔ آپ نے ایک نگاہ حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا دسترخوان سمٹنے والا ہے، آج بھی پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرنا پڑے
گا؟ کہ مجھے کہا علی ہمارے سے زیادہ ضرورت مند دروازے کے باہر کھڑا ہے، کیا قیامت کے دن اگر اس نے ابا کے پاس جا کے کہہ دیا میں فقیر بلکہ تیری بیٹی کے دروازے پہ گیا تھا اور تیری بیٹی روزے کی افطاری سامنے رکھ کے بیٹھی تھی، اس نے مجھے کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ اکبر، علی میں اپنے اوپر ایسا لیبل نہیں لگوانا چاہتی، جا یہ روٹیاں اٹھا، سالن اٹھا، اس قیدی کو جا کے دیا، آج دکھایا پانی سے روزہ کھولیں گے، کھجور کے دانے سے روزہ رکھیں گے، کل اللہ پھر کھلا دے گا۔ اگلا دن میرے عزیزوں پھر آیا، اس دن میرے عزیزوں ایک یتیم دروازے پہ آ گیا، اسی افطاری کے وقت یتیم دروازے پہ آ گیا، اما نے دوسرے دن کی افطاری اٹھا کے یتیم کو دے دی، تیسرے دن نفلی روزہ ہے میرے عزیزوں، اس وقت دسترخوان لگا تو کیا دیکھتے ایک سائل دروازے پر مسکین آ گیا اور آ کے کہنے لگا یا اہل بیت رسول اللہ اطعموا فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دے۔ حضرت علی کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا آج بھوک کی وجہ سے فاطمہ سے ہنسا بھی نہیں جا رہا، سارا دسترخوان اٹھا دیا اور اٹھا کر دسترخوان اس سائل کو دے کے آ گئے، 3 دن پکاتی رہی، 3 دن کماتی رہی، فقیر کو دے کے آتی رہی۔ اللہ اکبر، نانا ابا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میری بیٹی نے ایسی سخاوت کی، خود تشریف لے آئے، اللہ اکبر، آ کے بیٹی کا چہرہ دیکھا، 4 دن کا فاقہ اپنے سینے کے ساتھ سر لگایا ہوا اور سر پر ہاتھ پھیر رہے اور فرمان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے فاطمہ جب یتیم تیرے گھر سے کھا کے گیا، مسکین تیرے گھر سے کھا کے گیا، قیدی تیرے گھر سے کھا کے گیا، اے فاطمہ تیری سخاوت کو اللہ نے قرآن کی صورت میں پوری کائنات کو بتا دیا ہے۔ اے فاطمہ اللہ جل شانہ نے یہ آیت تیری شان کے اندر اتاری، میرے اہل البیت کے گھرانے کی سخاوت کی وجہ سے اتاری۔ میرے عزیزوں کون سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 4 دن کا گھر کے اندر فاقہ، 6 دن گزر گئے، حسن حسین کے رونے کی آواز بھی ان کی نہیں نکلتی تھی، فرمایا اس نیت سے میں گھر سے باہر نکلا کہ میں جا کے کچھ محنت مزدوری کر کے آؤں گا، فجر کی نماز کا وقت تھا، میں جب گھر سے باہر قدم نکالنے لگا میں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا مصلی پہ گری پڑی ہے، آہستہ آہستہ سانسیں لے کے سبحان ربی العالی کہہ رہی ہے۔ میں فاطمہ کے انتظار میرا جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا بی بی فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ علی اب تو اتنی بھوک لگی ہے، کھڑے ہو کے قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا، کہ مجھے شرم آئی۔ قیامت کے دن اس کے باپ کے عہدے کوثر پر گیا تو حضور نے پوچھ لیا بیٹی کو 4 دل کے فاقے کیوں کرائے، کیا جواب دوں گا؟ کہ ادھر بلال نے اقامت پڑھنی شروع کر دی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے، میں نے کہا میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں؟ سلام پھیرتے ہی پوچھیں گے فاطمہ کا کیا حال ہے، میں جا کے کیا بتاؤں گا، 5 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ کہ پچھلی سب میں نماز پڑھ کے میں سلام پھیر کے آ گیا اور میں آ کے خاتون جنت کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگا، میرا قدم پھر رک گیا، میں نے کہا آج اندر کیسے جاؤں؟ فاطمہ میرے دونوں ہاتھوں کو خالی دیکھے گی، حضرت فاطمہ کہے گی آج بھی کچھ نہیں لے کے آیا۔ فرمایا دن چڑھ گیا، مدینے کی گلیاں آباد ہو گئی، لوگ آنے جانے لگ گئے، میرے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا الہی مجھے ملے نہ ملے تجھے تیرے نبی کی بیٹی کا واسطہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ دے دے۔ کہنے لگے ایک آدمی دائیں طرف سے آیا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا علی اونٹ میں نے بیچنا ہے، خریدے گا؟ حضرت علی کہنے لگے یہاں تو ایک روٹی کے پیسے کوئی نہیں، اونٹ کہاں سے خریدے؟ کہا علی تو آل رسول ہے، اہل البیت ہے، مجھے تیرے پہ یقین ہے، ادھار لے لے، بیچے گا مجھے پیسے دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اونٹ خرید لیا، ابھی وہ اونٹ مجھے دے کر ادھار اتنے دل کے وعدے پر ادھر کو نکلا، ایک ادھر سے حسین و جمیل نظر آیا، ایسا شخص میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، مدینے کے اطراف میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا علی یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کتنے کا؟ میں نے کہا اتنے کا۔ کہا علی لے پیسے پکڑ، یہ اونٹ مجھے دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو ڈھونڈا جس سے میں نے اونٹ خریدا تھا، میں نے اپنے غلام کمبر سے کہا اے میرا غلام جلدی جا، اس گلی میں اونٹ بیچنے والا گیا ہے، جا اسے تلاش کر، یہ 140 یا 45 درہم اسے دے، باقی لے کے گھر چلتے ہیں۔ آج آٹا بھی آئے گا، آج ستو بھی آئے گا، آج جو کھجورے بھی آئے گی۔ علی کے گھر کے اندر
آج سالن بھی پکے گا، آج پیٹ بھر بھر کے حسن حسین کو کھلاؤں گا، آج پیٹ بھر کے فاطمہ بھی کھائے گی۔ حضرت علی کہنے لگے مدینے کی گلی گلی میں وہ غلام کمبر سارا مدینہ گھومایا، لا کے 140 یا 45 دینار میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ کہنے لگے علی مجھے وہ آدمی مدینے کا نہیں لگتا تھا، شکل و صورت سے ڈھیل ڈال سے مدینے سے باہر کا لگتا تھا، میں سارا مدینہ گھومایا، آرام گاہ گھومایا، اے علی وہ مجھے گاہک وہ آدمی خرید بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت علی کہنے لگے یا اللہ پہلے پریشانی روٹی کی تھی، اب یہ پریشانی امانت کی آ گئی، اگر موت آ گئی تو اس امانت کا کیا جواب دوں گا؟ حضرت علی کہنے لگے کشمکش میں میرے گھر کا پردہ ہٹایا، میں گھر کی طرف جانے لگا، دیکھا ایک چرپائی پر ادھر ابا محمد الرسول اللہ بیٹھا ہے، ادھر سیدہ فاطمہ بیٹی بیٹھی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں، دونوں کے دانتوں کی چمک سے کمرہ روشن ہو رہا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جا کے کھڑا ہوا، مجھے حضور علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا علی اونٹ والی خریداری تو بتائے گا یا میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ کہنے لگے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا یا رسول اللہ اس معاملے کا غلام کمبر کو اور مجھے پتا تھا، اللہ کے نبی آپ کو پیسے کیسے پتہ لگا؟ کہ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل تیری خریداری ساری بتا کے چلا گیا۔ اے علی اس ہاتھ میں جو 145 درہم ہے یہ بھی تیرے، یہ نفع کے پیسے یہ بھی تیرے۔ اے علی مجھے پتہ ہے جب میری فاطمہ مصلی پر نماز میں قرآن پڑھتے گر گئی تو اللہ بھی دیکھ رہا تھا، آسمان کے فرشتوں کے آنسو نکل گئے تھے۔ اے علی میری فاطمہ اللہ اکبر خامد کی نافرمانی کرنے سے بچی اور اس نے خدا کی ناشکری نہ کی، جب زمین پہ گری تو اس کے منہ سے یوں نہیں نکلا ہائے مر گئی، بلکہ یوں نکلا الحمدللہ، اللہ سن رہا تھا۔ اے علی یہ بچے میرے نواسے جب بھوک کی وجہ سے کہہ رہے تھے ابا اللہ روٹی کب دے گا، ابا روٹی کب لے کے آئے گا، اللہ ان کی فریاد سن رہا تھا۔ اے علی دنیا والے تجھے دے نہ دے، عرش والے نے ایسا انتظام کیا۔ اے علی یہ اونٹ بیچنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا جو تیرا اونٹ جنت سے لے کے آیا، یہ اونٹ بیچنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا اور تیرے ہاتھ سے خریدنے والا میکائیل علیہ السلام تھا۔ اللہ پاک نے تیری ایسی تجارت کو قبول کیا، جو پیسے خریدار کے تھے وہ بھی تیرے، نفع کے پیسے تو وہ بھی تیرے۔ اللہ اکبر یہ پروردگار عالم نے تمہارے صبر پر تمہارے لیے انتظام فرما دیا ہے۔ کون فاطمہ الزہرا میرے عزیزوں میں سیرت کھولتا اپنی ماں کی، اس لیے پوری دنیا والوں خدا کے واسطے میری ماں میری بچیوں جو اس وقت مکان میں پردے میں بیٹھ کے سن رہی ہو، اللہ کے واسطے اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے جب زبان کی گرہ کھول کر زبان درازی کرتے ہو اس وقت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی بھی پڑھ لیا کرو۔ جب باپ نے رخصتی کے وقت سیدہ کو رخصت کیا تھا 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اے فاطمہ کبھی علی سے لڑ کے میرے گھر میں نہ آنا، اس وجہ سے کہ روٹی نہیں ملی، اس وجہ سے عید کے کپڑے نہیں بنا کے دیے، کبھی علی سے لڑ کے میرے گھر میں نہ آنا۔ اللہ اکبر یہ کون ہے؟ چاند نظر آ گیا مدینے کی گلی میں، صبح عید کی نماز ہوگی، اللہ اکبر یہ ننھے مجاہد دونوں دوڑتے آئے اور آ کے اپنی ماں کا دامن پکڑ کے کہنے لگے اماں آج مدینے کے ہر بچے اپنے جوڑے دکھا رہے ہیں، نہیں جوڑے بنے تو ہمارے جوڑے نہیں بنے۔ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے منہ سے نکل گیا، آپ نے فرمایا تمہارا درزی کپڑے سی رہا ہے، اس رات کو کپڑے دے کے چلا جائے گا، اور میرے بچوں صبح فکر نہ کرو تم بھی مدینے کی گلیوں میں نئے کپڑے پہن کے گھومو گے۔ نواسے تھے، چھوٹی عمر تھی، لاڈلے تھے، 5.5 6.5 سال کی عمر تھی، دونوں سمجھ گئے کہ کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ جب بچوں کو سوتا دیکھا اماں کہتی علی گھر آئے تو میں نے دیکھا خود ہی وہ تو پرانا سا لباس پہن کے آیا، میں اس کی محنت کو مزدوری کو دیکھ کر اس کے حالت کو دیکھ کے میں اس سے کیا کہتی کہ بچوں کے کپڑے بنانے، میرے صبر کا گھونٹ پیا۔ جب علی بھی کونے میں چلے گئے اور بچے بھی میرے سو گئے، میں نے مصلی بچھایا اور رو کے میرے خدا کو دکھایا اور میں نے اپنا دامن اس کے سامنے آگے کیا، میں نے کہا عرش والے تو میری نسبت دیکھ اور ان کی نسبت دیکھ، عرش والے یا تو محمد کے گھرانوں سے میں نہ جوڑتا، یا پروردگار عالم ایسے حالات تیری طرف سے آزمائش ہے، ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اماں نے رو کے دکھایا، اللہ کا غیبی نظام حرکت کے اندر آ گیا۔
میرے عزیزو سیدہ نے رو کے دکھایا یا اللہ آج جن کو کندھے پر بٹھا کر سواری کراتا ہے آج ان کے پاس عید کے کپڑے کوئی نہیں، پروردگار عالم غیر سے انتظام کر، جیسے تو نے نماز سے انہیں آلہ دیے ویسا لباس بھی آلہ عطا فرما دے۔ حضرت حسن حسین صبح کی نماز کے لیے اٹھے، جب گھر سے باہر نکلے تو ایک گٹھڑی دروازے پہ پڑی تھی، بچے حسن حسین گٹھڑی لے کے آئے، اماں کپڑے آ گئے، اماں کپڑے آ گئے۔ حضرت فاطمہ نے گٹھڑی کی گرہ کھولی، کیا دیکھتی ہے؟ پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسن کا، پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسین کا۔ اماں نے گٹھڑی پڑے کر دی، علی تو لے کے آیا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے تو خبر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے آل رسول ہیں، مشتبہ مال کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے، بغیر تحقیق کے کھجور کا دانہ بھی دکھایا کرتے۔ جاؤ بچوں یہ گٹھڑی اٹھا کے لے جاؤ اور جا کر اپنے نانے کو بتاؤ دروازے پہ تمہارے جوڑے رکھ کے چلا گیا۔ حضور نے نماز پڑھائی، پھر وہ گٹھڑی اٹھا کے حضور فاطمہ کے گھر آ گئے، فرمایا فاطمہ ان کو نہ کر، یہ اللہ کی طرف سے کپڑے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فاطمہ جب تو نے کہا تھا درزی لے کے آئے گا، اللہ نے جبرائیل کو درزی بنا دیا۔ اے فاطمہ جب تیرے بچے تیرا دامن پکڑ کے کہہ رہے تھے کہ میرے کپڑے کون لائے گا، اللہ اکبر، پروردگار عالم نے جنت کی حوروں کو حکم دے دیا کہ پورا جوڑا حسین کے نام کا، پورا جوڑا حسن کے نام کا۔ اللہ اکبر، اے فاطمہ آج بچوں کو پیدا اور مدینے کی گلی میں گھما، پوچھے کہاں سے سلوائے؟ کہ جبرائیل درزی بل کے آیا، کپڑا جنت الفردوس سے ہمارے لیے آیا۔ جنت کے جوڑے پہنائے انہیں نیزے کے پہ بھی چڑھوایا ہے، جنہیں جنت کے جوڑے پہنوائے انہیں تلواروں کے سائے میں بھی سجدے کروا کے دکھایا ہے۔ میرے عزیزو دین اور دنیا، اللہ کے نبی کی محبت اور حب مال ایک دل میں رہ نہیں سکتے، ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، دونوں میں سے ایک کو پکڑنا پڑے گا، ایک کو جدا کرنا پڑے گا۔ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت آیا، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو بعد میں سیدہ صدیق اکبر کی گھر والی بنی، حضرت جعفر طیار کی گھر والی، کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں۔ لگی حضرت اسماء کہنے لگی فاطمہ آج تک آپ کو پریشان نہیں دیکھا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں۔ اللہ اکبر، جب سے ہوش سنبھالا اس وجود پر علی کی نگاہ پڑی یا مصطفیٰ کی نگاہ پڑی، میں نے بہت سی عورتوں کے جنازے جاتے دیکھے، ان کے جسموں پر ان کی چرپائیوں پہ کپڑا ڈلا ہوتا ہے لیکن ان کا وجود کہیں نہ کہیں سے نظر آتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے والی چرپائی کو لوگ کندھا دیں اور کہ علی کی بیوی کا جسم ایسا تھا، قد ایسا تھا، پریشان ہوں۔ کہنے لگی فاطمہ پریشان نہ ہو، جب ہم نے حبشے کی طرف ہجرت کی ہم نے وہاں جنازے دیکھے، چرپائی کے پایوں کو چاروں طرف لکڑی باندھ دیا کرتے، پھر ان پایوں کے اوپر لکڑی کے اوپر چادر لگا دیا کرتے تاکہ میت بھی نظر نہ آئے، چادر بھی نظر نہ آئے۔ لگی اسماء کا کیا کہا، جو اگر تیری موجودگی میں میرا انتقال ہو گیا تو میں ایسے ہاتھ علی کو بلایا، علی کا کیا؟ اے علی لگتا ہے زندگی بے وفائی کر جائے گی، اے علی تیرے سے گزارش ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دل کے اجالے میں دفن نہ کرنا، رات کے اندھیرے میں دفن کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میری چیخ نکلی، میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اے فاطمہ کچھ ایسے ہوتے ہیں مرنے والوں کی جنازے کی وجہ سے بخشش ہو جایا کرتی ہے، فاطمہ ان جنازوں میں تیرا جنازہ ایسا، جو تیرا جنازہ پڑے گا تیرے جنازے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کہ علی بات تو تیری ٹھیک ہے، میں مغفرت کو دیکھوں، میں لوگوں کو دیکھوں کہ اپنے پردے کو دیکھوں، یہ نہ ہو قیامت کا دن ہو لوگ صفا تیری بیٹی کا جسم ایسا تھا، رات کو اٹھانا اور زیادہ شور نہ کرنا، 2-4 آدمی کندھا دینے والے جو اہل البیت کے خاندان کے جنازے کو کندھا دے کے رخصت کر دینا، یہی شرعی مسئلہ ہے۔ اور لوگوں بھائی موجود ہو، تائے چاچے موجود ہو، رشتہ دار موجود ہو تو اپنی وارثہ کو میت کو کندھا دے کے جائیں۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی نظر نہ آئے پھر غیر آدمی دے سکتا ہے، ورنہ غیر آدمی ثواب کے لیے سے جا بجا ہمت نہ کرے۔ مرد کے جنازے کو، بچے جنازے کو تو سب کندھا دے، عورتوں کے جنازے سے ایوائڈ کیا کرے، دو ثواب ہے لیکن بچہ کرو، کر دو، صدر کھل جائے، تمہاری میت اس کے جسم کے اوپر پڑ جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ بیٹھی گھر کا کام کر رہی تھی،
علی نے ہاتھ پکڑا، اے فاطمہ خیر تو ہے، صبح صبح سارے کام کرنے شروع کر دیے، اے فاطمہ سارا دل پڑا ہے، کام کاج کر لینا۔ کہنے لگی علی ابھی ابا جان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے؟ کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے لیے بیٹھی اللہ اللہ کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کرتے کرتے میری آنکھیں بند ہوئی، خواب میں میرا ابا آ گیا اور رحمت والے نبی نے مجھے آ کے پوچھا بیٹی آج کچھ کھایا تھا کہ نہیں کھایا؟ میں نے کہا ابا تین دل سے کچھ نہیں کھایا۔ کہ پھر تیری حالت کیسی ہے؟ میں نے اپنے ابا کو رو کے دکھایا، علی کوئی غلطی تو نہیں کی، بیٹیاں کسی درد میں مبتلا ہو تو بھائیوں کو بتائے گی، ماں کو بتائے گی۔ اور لوگوں آج کشمیر کی بیٹیاں درد میں مبتلا ہیں، آج کشمیر کی مائیں درد میں مبتلا ہیں، روزانہ صبح صبح پاکستان کی سرحد کی طرف منہ کر کے کہتی ہیں کہاں چلے گئے سید زادے، کہاں چلے گئے میر زادے، کہاں چلے گئے امان، کہاں چلے گئے پٹھان، کہاں چلے گئے کشمیری، کہاں چلے گئے کلو کلو دودھ پینے والے؟ ان کو کوئی جا کے بتاؤ تمہاری بیٹیوں کی عزت لٹ گئی، تمہاری ماں کی چادریں چھل گئی۔ ایک ایک وقت میں ہندو فوجی 10 فوجی ایک ایک بیٹی کی عصمت دری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں یوم یکجہتی کشمیر بنے گا پاکستان کے اعلان سے۔ میرے عزیزوں کشمیر فتح نہیں ہوگا جب تک میرے عزیزوں میدان کے اندر نہیں اترے گے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں گیس نہیں چاہیے، ہمیں بجلی کے بلوں میں کمی نہیں چاہیے، ہمیں پیٹرول کی قیمت میں کمی نہیں چاہیے، کشمیر کے اندر رہنے والی بیٹیوں کا ہمیں تحفظ چاہیے۔ کوئی ایسا قانون اسمبلی کے اندر ایسی آواز اٹھاؤ، پوری دنیا کے سربراہوں کو، پوری دنیا کے وزیر اعظم کو اکٹھا کرو، ان کو گیس کا بدلہ بعد میں، پہلے نبی کی بیٹی کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے اندر رہنے والی بچیاں فریاد کر رہی ہے، خدا کی قسم آج 5 فروری ہے، یکجہتی کشمیر کے نام سے، اور چھٹی کرنے سے میرے عزیزوں، چھٹی کرنے سے، لیبل لگانے سے، دستاویز کو نیٹ کے اوپر لانے سے میرے عزیزوں کشمیر فتح نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم کسی نہ کسی کو محمد بن قاسم بل کے اترنا پڑے گا، کسی کو سلطان محمود غزنوی بھی بننا پڑے گا۔ نعرہ ہے تو نعرہ ہم بھی لگائیں گے، ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر ملک کے قرضے اتروانے کے بارے میں ہم آپ پہ بوجھ ڈال سکتے ہو، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے ہمارے پہ جو بوجھ ڈالو گے برداشت کریں گے، مال مانگو گے مال دیں گے، جان دے مانگو گے جان دیں گے۔ یا اللہ ہم اپنی فریاد تیرے آگے کرتے ہیں، ہماری کشمیر کی ماں بہنوں کو بتا دو انشاءاللہ صبر کا دامن تھام کے رکھو، آج نہیں تو کل انشاءاللہ تمہاری عزتوں کا رکھوالا آئے گا جو کافروں کے شکنجے سے تمہاری عزتوں کو چھڑا کے لے جائے گا، تمہیں بھی آزادی کا حق ملے گا۔ جیسے ڈاکٹر عافیہ کی بہن نے بتایا انٹرویو دیتے ہوئے، کہا پرسوں بہن کا فون آیا تھا اور فون کے اندر اس نے بتلایا کہ کل خواب میں حضور پاک کی مجھے زیارت ہوئی، رحمت والے نبی امریکہ کی جیل میں آئے اور آ کے اللہ کے نبی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہا بیٹی صبر کر، یہ امتحان نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش القریب دور ہونے والی ہے۔ میرے کہا کملی والے کہ اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ کہاں اللہ تیرے حال کو دیکھ رہا ہے۔ کملی والے میں عزت لٹا کے تھک گئی، حضور علیہ السلام نے سنا تو آپ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن کہتی ہے پھر عافیہ کی آواز بند ہو گئی، ٹیلی فون کا رابطہ ملکتے ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا تسلی دی ہوگی، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا۔ بیٹیوں والو اس درد کو ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچو سمجھنا، نعرہ لگانے سے بہتر ہے گھر جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرنا، اللہ کشمیر کی بیٹیوں کو آزاد کرا دے، کشمیر کے نوجوان، اللہ کتنے بوڑھے باپ اپنے بچوں کا جنازہ کندھے پر اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، اللہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا، پاکستان کے اللہ حصہ بنا کے اس کشمیر کو ہمیشہ کے لیے کافروں ہندوؤں کے شکنجے سے آزاد کروا دے۔ میرے عزیزو سیدہ فاطمہ الزہرا کہنے لگی ابا خواب میں آئے تھے اور آ کے ابا جان نے کہا بیٹی آج بھی روزہ تُو نے پانی سے رکھا؟ میں نے کہا جی۔ کہ میرے ابا نے اشارہ کیا یہ دیکھ، میں نے دیکھا لی ایسے ایسے میوے دیکھے جو دنیا کے دسترخوان پر ہی دیکھے۔ میں نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ کہا فاطمہ تھوڑا سا وقت رہ گیا، انشاءاللہ شام کو دسترخوان پہ آنا، محمد اپنے ہاتھوں سے تیری افطاری کرائے گا۔ حضرت علی کی چیخ نکلی کہ فاطمہ ساتھ رہنے کے، ساتھ جینے
کے وعدے کیے تھے، یہ کیا کر کے جا رہی ہے؟ اما فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت علی کہتے میرے سیدہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا فاطمہ اللہ اکبر، مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہنے لگی علی میں تیرے سے 3 باتیں عرض کرتی ہوں۔ پہلی بات یہ اے علی، وہ وقت یاد ہے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ نکاح کرنے لگے تھے، میں اپنے بچوں کو اٹھا کے ابے کے گھر آئی اور میں نے آ کے اپنے ابا جان سے کہا تھا کہ ابا تیری بیٹی کے اوپر علی دوسری بیٹی لے کے آ رہا ہے۔ علی تو یہ پتہ ہے میرا باپ اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کے ممبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا، فارس والے آ جاؤ، روم والے آ جاؤ، مکے کے مہاجر آ جاؤ، مدینے کے انصار آ جاؤ۔ پھر علی تجھے کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور کہا تھا میری بیٹی روتی آئی، علی میری بیٹی کو کیوں رلایا؟ اور علی مجھے پتہ لگا تو فاطمہ کے اوپر ابو جہل کی بیٹی لا رہا ہے۔ اے علی 4 شادیوں کا حکم ساری امت کے لیے، لیکن تیرے لیے حکم کوئی نہیں۔ اے علی صحابہ تم بھی سن لو، جب تک میری فاطمہ علی کے گھر میں ہے، علی تجھے میری فاطمہ کے اوپر دوسری عورت لانے کی اجازت کوئی نہیں۔ فاطمہ بذات بلی، جس نے اس کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کو ستایا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا۔ اے علی میں آج وہ شک ختم کرتی ہوں، آج وہ وعدہ ختم کرتی ہوں۔ اے علی میرے مرنے کے بعد میں اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کر لینا، اگر رشتے کا انتخاب ہو تو میری بہن کی بیٹی امامہ سے رشتہ کر لینا۔ حضرت امامہ میں نے دیکھا اس کے اندر ساری عادتیں میری بہن والی ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کا سر ہلا۔ فاطمہ خدا تجھے سلامت رکھے۔ اے علی ایک بات تیرے سے اور عرض کروں کیا کہ اے علی تو دوسری شادی کرنا، 29 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا، لیکن ایک دن حسن حسین کے ساتھ گزارنا۔ اللہ اکبر، ایک رات میرے بچوں کو دائیں بائیں لے کے سونا اور پوچھنا اماں یاد آتی ہے۔ اے علی ان کے حق میں کمی نہ کرنا، اے علی تو ان کو نہ دیکھ، فاطمہ کی محبت کو دیکھ ان کے سر سے پیار کا ہاتھ نہ اٹھانا۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے آنسو نکل نکل کے فاطمہ کی جھولی میں گر رہے تھے۔ تیسری بات سیدہ فاطمہ نے عرض کی، کہنے لگی اے علی تیرے سے تیسری بات کو ماننے گا کہاں؟ کہنے لگی علی یہ میری جھولی پھیلی دیکھ لے، میں نے تیرے آگے جھولی پھیلائی، آج تک میں نے دنیا بنانے والے کے علاوہ کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلائی، آج تیرے آگے جھولی پھیلا رہی ہوں۔ میرے باپ نے جب مجھے رخصت کیا تھا 17 پیوند والی چادر میرے سر پہ دی تھی تو میرے ابا جان نے 2 باتیں کی تھی، اے فاطمہ کبھی علی سے روٹی کی وجہ سے کپڑے کی وجہ سے لڑکے نہ آنا، اگر میرے گھر میں آ گئی مجھے کسی نے بتا دیا قصور فاطمہ کا، بیٹی یہ چہرہ تجھے نظر نہیں آئے گا، 2 روٹیاں تو تجھے مل جائے گی۔ اے فاطمہ میری زندگی میں اگر علی سے ناراض ہو تو میری زندگی میں صلح کر لینا۔ مجھے پتہ لگا فاطمہ ناراض ہے اور علی کی میری زندگی میں فاطمہ ناراض ہے اور غلطی بھی فاطمہ کی ہے۔ اے فاطمہ سوچ سمجھ کے مرنا، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تیرا جنازہ کوئی اور پڑھائے گا، محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اما فاطمہ روتی جاتی ہے کہ علی ان 2 باتوں کی میں نے جتنی کوشش ہو سکی لاج نبھائی، اے علی تیرے آگے جھولی پھیلاتی ہوں، ابھی ابو کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھو گی، ابھی ابا کے ہاتھ سے افطاری کروں گی، اے علی اس جھولی میں اتنا ڈال دے، کبھی میں نے تجھے دنیا کے سوال سے تنگ تو نہیں کیا، میں نے تیرے سے کبھی کپڑا تو نہیں مانگا، میں نے تیرے سے کبھی روٹی کا سوال تو نہیں کیا۔ اے علی آخری وقت ہوتا ہے، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا شوہر انہیں خوشی خوشی قبر میں اتارے۔ اے علی زندگی کے جتنے سال تیرے ساتھ گزرے بتا تو راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے؟ حضرت علی کہتے پھر میری آنکھ سے آنسو نہ رکا، میں نے فاطمہ کی جھولی پکڑی اور ایک ہاتھ میں ہاتھ لے لیا، میں نے کہا یا اللہ آج وہ بات کہہ رہا ہوں جو تیرا نبی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بیٹھ کے کہہ کے گیا تھا، یا اللہ یہ فاطمہ بڑی نیک عورت ہے اور بڑی تابعداری کر کے آئی ہے، یا اللہ جس سے مرتضیٰ بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ خدا کو بھی راضی کر کے گئی، مصطفیٰ کو بھی راضی کر کے گئی۔ اور میرے عزیزوں صحابیات کی اہل البیت کی زندگی پر کچھ بات کرنا چھوٹا وہ بڑی بات ہے، ہم تو صرف اتنا بتائیں گے اپنے گھروں کی طرز زندگی بدلو، اپنے گھروں کا ماحول بدلو، اپنے خاندانوں کا ماحول بدلو، اپنے کاروبار کا ماحول بدلو۔ دنیا تو آنے جانی ہے، کسی کے پاس آئی نہیں، کسی کے پاس آ کے چلی گئی، لیکن میرے عزیزوں اسوہ
رسول اپنانا، سیرت محمدی اپنانا، نبی کے طریقے پر مر مٹ جانا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول سے فائدہ نہیں ملے گا جب تک عملی جامے پہنا کے دکھاؤ گے، جب تک عمل پہ نہیں آؤ گے۔ آج سارا مجمع اپنی گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے اور نیکی والی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ جو زبان سے الفاظ کہلوائے اللہ دل میں اتار دے، جو کانوں سے سنوائے اللہ دل میں اتار، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز کے بعد اگر تشریف لے کے جائیں باہر کو مجلس ذکر کے بعد، تو جو سنت حبیب کتاب کا وعدہ کیا تھا وہ کتاب تقریباً 150 کے قریب آ گئی ہے، 250 روپے تقریباً قیمت ہے، خرچہ اس کے اندر ڈال کے کوئی 10 روپے کم دے دیتا ہے، کوئی زیادہ دے دیتا ہے، کمی پیشی ہو جائے تو اللہ کے واسطے معاف کرنا۔ سنت حبیب حضور کی ساری مبارک زندگی سنتیں، کیا پسند تھا، کیا کھایا تھا، کیسے سوئے، کیسے جاگے، وہ اس 215 روپے جس کی ہدیہ کی 250 روپے جس کی قیمت ہے، اللہ تمہیں تمہارے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے، لے کے جانا اور اس کا آغاز کرو، یہ چیز کو پڑھو، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، یہ آپ کے ذوق پہ کون کو لے کے جائے گا انشاءاللہ؟ 250 روپے کی کتاب ہے، سارے کوشش کرو، اب لے جاؤ، بے شک اگلے جمعے پیسے دے دینا، اگر کسی کے آپ کو مین گیٹ سے ملے گی، 250 روپے کتاب کا ہدیہ ہے، مولانا اختر مفتی محمد اختر صاحب بہاولپوری دعوت و فیوزم کی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اور گناہوں والی زندگی سے چھٹکارا عطا فرمائے، نیکی والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔